یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی. اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا، یہ تو فلسطین کی نفی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو. فلسطین ارض عرب ہے، ارض انبیاء ہے. اس سرزمین پر یہودیوں کو آباد کرنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نفی نہیں؟ مہربانی کریں گے اور جب ایک صدی قبل دنیا کا عالمی ادارہ لیگ آف نیشنز جو اقوام متحدہ سے پہلے بنا اور اس کی کمیٹی نے یہودیوں کے بارے میں سفارشات مرتب کی. جب یہودی یورپ میں پٹ چکے تھے، در بدر تھے، تو ان حالات میں ان یہودیوں کو کہاں آباد کیا جائے، اس پر ایک کمیٹی بنی تھی اس وقت، اور اس نے سفارش کی تھی کہ ان در بدر یہودیوں کو آباد کرنا یہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے. جن یہودیوں کی آباد کاری عالمی برادری کی ذمہ داری قرار دینی چاہیے تھی، وہ ساری ذمہ داری فلسطینیوں پہ کیوں ڈال دی گئی؟ اس سفارشات میں کہا گیا ہے کہ سرزمین فلسطین پر ان کو آباد نہ کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں خود فلسطینیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، جسے انگریزی میں اوور پاپولیٹڈ ایریا کہتے ہیں، لہذا یہاں پر مزید آبادی نہ لائی جائے. پھر اس سرزمین پر یہودیوں کو کیوں لایا گیا؟ ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کی اقتصاد کمزور ہے، اس کمزور اقتصاد کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے. پھر فلسطین کے اوپر یہ بوجھ کیوں ڈالا گیا؟ ان سفارشات میں کہا گیا ہے کہ کسی ملک کو ان کو آباد کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. پہلے ان کی رضامندی حاصل کی جائے گی، پھر فلسطین کی سرزمین کو فلسطینیوں کے کیوں مجبور کیا گیا؟ کہاں ہیں تمہارے عالمی ادارے؟ کہاں ہیں تمہارے عالمی اداروں کی سفارشات؟ کہاں ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں؟ اور آج تک کی صورتحال یہ ہے، آج تک کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانی مجرم قرار دیا ہے، انسانی نسل کشی کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. ایسے مجرم کو اقوام متحدہ میں بلایا بھی جاتا ہے، ان کی تقریر بھی کرائی جاتی ہے، اور ٹرمپ صاحب اپنے پہلو میں بٹھا کر ان سے میٹنگ بھی کرتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. جبکہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کے بعد اس کا جہاز بھی کسی ملک سے گزر رہا ہو، اس ملک کو یہ حکم ہے کہ ان کو اتار کر بہتر. اگر صدام حسین پر مقدمہ چلایا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ان کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے، تو فلسطین کے عوام کا قتل عام، جس میں 70,000 عام شہری
جس میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے، اور کوئی 1 لاکھ سے زیادہ وہ لوگ کہ جو بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے، کہ جو بیماریوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، جن کو غذا نہ ملی، جن کو دوا نہ ملی، اور انہوں نے اپنی جان آفرین کے حوالے کی، جہاں 1.5 لاکھ تک لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اتنے بڑے جرائم کے بعد آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اور میں سفارتی اصول کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ ہم پہلے سے جلد بازی کر رہے ہیں، پہلے سے اپنے کارڈ دکھا دیے ہم نے، 2 ریاستی حل، 2 ریاستی حل۔ بھائی ابھی تو اسرائیل کہتا ہے گریٹر اسرائیل، عظیم تر اسرائیل، اور اس دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ اگر صہیونی قوت فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا انکار کرتی ہے، اور ابھی تک تو فلسطینی کہتے ہیں کہ صرف فلسطین کی ریاست، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، جب 2 اصل مدعی اور اصل مد مقابل وہ اپنے اپنے موقف پر اول روز سے آج تک قائم ہیں، تو دوسری دنیا پہلے انتظار تو کرے، اسلامی دنیا انتظار تو کرے۔ یہ تو جیسے جبراً آپ ایک حل مسلط کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر اس پہ کام ہو رہا، حماس اس وقت مقابل ہے، جنگ لڑ رہا ہے، جب تک فلسطین کا ایک فریق کسی ایک نتیجے پہ اتفاق نہیں کرے گا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یک طرفہ طور پر ان کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور میں نے تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ یاد رکھو پھر ہمارے شدید رد عمل کا انتظار تھا۔ مسلمانوں کی عزت و ناموس اور اس کے خون پر کوئی سودا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔